ہیں نا کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے, بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی, تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا ہاتھ. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا بس وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا, اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے تھے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا, اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا کہیں. تو اس کا حل پھر ہم, میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے وہ کافی وزنی ہیں, میں نے کہا بیٹا اب میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا, میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا, اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں, پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی, ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کوفتے جو کھا رہے ہو نا, آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے.
کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے, باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے, پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلاں آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ, اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں, وہ فلاں آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ, ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے, تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا, کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہوگی تو صحیح رہے گی, نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی, اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے, آپ کے کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت, لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی ہے, کبھی کبھار نا, میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خامے وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہو. وہی ہوا ان کے, پتہ نہیں کوئی رگ پھٹ گئی ان کی, بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا ان کو. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ بولو پاڑ دی, اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ. تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے, پھر ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک ایک 2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا بھی پھوڑ دیا, وہ اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت, کیا ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے ستار بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ, ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ.